الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الفرقان پروگرام میں مختلف عقائد کے بارے میں بیان چل رہا تھا اور ہم مختلف ٹاپکس پہ کلام کرتے ہوئے اب عالم برزخ کے بارے میں جو مسلمانوں کے عقائد ہیں وہ ذکر کر رہے تھے، اور ہم اس مقام تک آئے تھے کہ جب انسان کوئی بھی عمل کر کے اچھے یا برے، اور اسی طرح کوئی بھی عقیدہ اختیار کر کے اچھا یا برا، اور اسی طرح کوئی بھی مذہب یا دین اختیار کر کے کہ چاہے وہ صحیح ہو یا صحیح تھا کبھی ماضی میں منسوخ ہو گیا، یا غلط عقیدہ غلط کوئی مذہب اختیار کیا ہوا ہے، وہ سب نے مرنا ہے، اور مرنے کے وقت ان کے ساتھ کچھ خصوصی معاملات ہوتے ہیں، اور اس کا تذکرہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالتفصیل بیان فرمایا۔ لہذا مسند امام احمد بن حنبل کی ایک روایت کا میں نے انتخاب کیا جس میں تفصیل سے اس پر کلام کیا گیا ہے۔ ایک ہی حدیث میں بہت مواد ہے۔ حدیث نمبر 17803 ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 14 پر امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ میں اس کا آپ کو ترجمہ عرض کرتا ہوں، کہیں کہیں جہاں پہ ضروری ہوا تو عربی میں انشاءاللہ عبارت بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے انصار میں سے ایک شخص کا جنازہ پڑھنے کے لیے۔ جب ہم اس کی قبر کے پاس پہنچے اور لحد کھود دی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما ہو گئے، تو ہم بھی آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور یہ فرماتے ہیں کہ کأن علی رؤوسنا الطیر، اور اس طرح ہم بیٹھ گئے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھ گئے ہیں، یعنی بلا حرکت سکوت کے ساتھ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو اس طرح گرید رہے تھے۔ تو یہ گہرے تفکر کی علامت تھی، اور اس وقت صحابہ کرام منتظر تھے کہ ضرور نبی کریم ہے کہ اس فکر کا کچھ حصہ ہمیں بھی حاصل ہو جائے، تو سب نے مکمل طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کر دیا۔ کہتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارکہ اٹھایا اور فرمایا کہ تم عذاب قبر سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ طلب کرو۔ یہ بات آپ نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ بیان فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ بے شک مومن بندہ جب اس دنیا سے انقطاع کر لیتا ہے، تعلق توڑ دیتا ہے، اور آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کے حکم سے اس کو موت آتی ہے، تو اس پر ملائکہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ ان ملائکہ کے چہرے سفید ہوتے ہیں، اور ان کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں، اور ان فرشتوں کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن ہوتا ہے، اور جنت کی خوشبو میں سے ایک خوشبو لے کر آتے ہیں، یعنی جنت کے کفن، خوبصورت کفن اور خوشبو کے ساتھ وہ آتے ہیں۔ اور سرکار فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس مردے کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اتنے کثیر ہوتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ حتی یجلسوا منہ مد البصر، اتنی دور تک بیٹھے ہوتے ہیں کہ جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک فرشتے فرشتے ہو جاتے ہیں۔ تو ایک عام مومن کی موت، روح کا یہ معاملہ ہے کہ اس کے استقبال کے لیے اتنے فرشتے، اتنا عظیم پروٹوکول تو کسی مطلب دنیا کے صاحب منصب کو بھی نہیں ملتا ہے، اور اگر اس کو پروٹوکول ملتا بھی ہے تو اس کے استقبال کرنے والے فرشتے تو نہیں ہوتے، لیکن ایک عام مومن کا انتقال ہو، نیک پرہیزگار ہو، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسا پروٹوکول دیا جاتا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام اور اتنے کثیر فرشتے کے تحت نگاہ تک فرشتے ہوتے ہیں، اسے گھیر لیتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ملک الموت علیہ السلام اس کے پاس آتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ نفس، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، تو نکل اپنے رب کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف، یعنی خوشخبری دیتے ہیں، روح کو پکارتے ہیں کہ نکل آؤ۔ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو وہ روح نکل آتی ہے اس حال میں کہ گویا بہہ رہی ہوتی ہے، جیسا کہ سیلاب مشق سے پانی کا قطرہ یوں بہتا ہوا باہر نکل آتا ہے، اسی طریقے سے آرام سے وہ روح باہر آ جاتی ہے۔ تو ملک الموت علیہ السلام اسے پکڑ لیتے ہیں،
اور جب اسے پکڑ لیتے ہیں تو اپنے ہاتھ میں ایک لمحہ بھی اس کو نہیں چھوڑتے، چنانچہ اسے اس کفن میں رکھ دیا جاتا ہے، جنتی کفن کے اندر، اور اس میں پھر خوشبو لگا دی جاتی ہے، اور جب وہ روح نکلتی ہے تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جیسے مشک کی خوشبو نکلتی ہے، وجدت علی وجہ الارض، اور یہ خوشبو زمین کے روح زمین پر محسوس ہوتی ہے، یعنی ہر شخص کو محسوس نہیں ہوتی، جو مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس تک وہ خوشبو پہنچتی ہے، لیکن یہ واقعات موجود ہیں، اور الحمدللہ میں نے بھی اس کا تجربہ مجھے بھی ہوا ہے کہ جب کسی نیک اور پرہیزگار متقی شخص کی روح نکلتی ہے تو انسان خوشبو محسوس کرتا ہے، جو صرف اللہ کی عطا سے ہی انسان سونگھ سکتا ہے، ویسے نے اس کو معلوم نہیں چلتی ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مومن کی روح نکالی جاتی ہے تو روح زمین پر اس کی ایک عجیب مشک کی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ پھر وہ فرشتے اس کی روح کو لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، تو وہ جس بھی آسمان کے دروازے کے پاس سے گزرتے ہیں، وہ فرشتے جو آسمانی فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں، یعنی جب یہ اڑتے آسمان کی طرف جتنے فرشتے ملتے جاتے ہیں وہ حیرانی کے ساتھ کہتے ہیں کہ واہ کیا پاکیزہ روح ہے، ما ھذا روح الطیب، یہ کیا پاکیزہ روح ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اب دیکھیے کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، یہ اپنے اچھے نام کے ساتھ ہے کہ جس کے ساتھ اس کو دنیا میں پکارا جاتا تھا، یعنی گویا کہ فرشتے اس کا اچھا نام لیتے ہیں جس سے وہ دنیا میں پکارا جاتا ہے، نہ صرف اسے بلکہ اس کے والد کا نام بھی لیا جاتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں شخص ہے، یہاں تک کہ وہ اسے آسمان دنیا تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو وہ پھر اس دروازے کو کھولنا طلب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان فرشتوں سے، آسمانی فرشتوں سے کہ اس کو کھولو، تو اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، تو ہر آسمان پر اس کے ساتھ کثیر فرشتوں کا گروہ ہوتا ہے جو اس کے مقرب ہوتے ہیں، یعنی اس کے بہت قریب ہوتے ہیں، پورا یعنی استقبال ایک گروہ اس کو لے کے جا رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس آسمان تک پہنچ جاتے ہیں کہ جو 7ویں آسمان کہلاتا ہے، یا 7ویں آسمان تک اس کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتو میرے اس بندے کی کتاب لکھ دو، یعنی اس بندے کو لکھ دو اعلی علیین میں، یعنی اس کا مقام اعلی درجات میں لکھ دو، بلند ترین جنت کا ایک مقام ہے، اس کو اعلی علیین کہتے ہیں، اس میں اس کا مقام لکھ دو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو لوٹا دو زمین کی طرف، کیونکہ میں نے اس کو اسی زمین سے پیدا کیا ہے، اسی میں اس کو لوٹاؤں گا، اور اسی سے میں ایک اور مرتبہ اس کو نکالوں گا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی روح کو اس کے بدن میں لوٹا دیا جاتا ہے، گویا کہ یہ قبر میں اتارنے سے پہلے سارا معاملہ ہو رہا ہے، لوگ غسل میں لگے ہوئے ہیں، رونا پیٹنا مچا ہوا ہے، اور روح چلی گئی آسمان پر، اور اب وہ واپس آئے گی، اس وقت آئے گی کہ جب انسان کو قبر میں رکھ دیا جائے گا۔ لہذا سرکار فرماتے ہیں فتعاد روحہ فی جسدہ، تو لوٹا دیا جاتا ہے اس کی روح کو اس کے بدن میں، فیأتیہ ملکان، تو پھر 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، گویا کہ بدن میں لوٹ گئی روح، وہ زندہ ہو گیا ایک طرح سے، اس کو آ کے بٹھایا جاتا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں پس وہ دونوں فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں، اور اسے کہا جاتا ہے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، کیا ہے یہ شخص، یعنی اس کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے جس کو تمہارے درمیان مبعوث فرمایا گیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، پہچان لیتا۔ تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ تیرا، پھر پوچھتے ہیں کہ ما علموں کا، یہ ایک نئی چیز ہے جو حدیث میں چوتھی چیز پوچھی گئی، سرکار نے بیان فرمائی کہ تیرا علم کیا ہے، یعنی تو نے کس چیز کے ذریعے علم حاصل کیا؟ فیقول، وہ کہتا ہے کہ قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، فآمنت بہ، اور پھر میں اس پہ ایمان لایا، وصدقت، اور میں نے اس کی تصدیق کر دی، یہ ہے میرا علم۔ تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا کرنے والا وہ فرشتہ ہوتا ہے، وہ ندا کرتا ہے، منادی کرتا ہے آسمان میں اللہ کی طرف سے کہ بے شک میرے بندے نے سچ کہا، یعنی اللہ، گویا کہ اللہ کا فرمان ہے، لیکن فرشتے کو گویا کہ ایک صفحہ پکڑا دیا کہ بھئی پڑھو میرا پیغام، تو اس نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کر دکھایا، تو وہ فرشتہ اپنا بندہ نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ کے پیغام کو پڑھ کر سنا رہا ہے۔ تو اللہ تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ بے شک میرے بندے نے سچ کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں اس کا فرش بچھا دو، یعنی بستر بچھا دو جنتی، یہ ویسے تو من الجنہ ہے کہ اس کا ایک بستر بچھاؤ جو جنت سے ہو،
وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور اس کو جنتی لباس پہنا دو۔ تو قبر میں وہ آتے ہیں فرشتے، پھر اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہو جاتا ہے کہ اس کو جنتی ایک فرش بچھونا بچھایا جاتا ہے، بستر، اور زبردست قسم کو اس کو لباس پہنا دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں پس ادھر سے اس کی خوشبو آتی ہے اس کے پاس، اور اس کی پاکیزگی کو وہ محسوس کرتا ہے جنت کی۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے، یعنی جہاں تک وہ نگاہ اٹھائے۔ اب بظاہر ہم لوگ افسوس کر رہے ہوتے ہیں، وہ اتنے چھوٹے سے گڑھے میں ڈال دیا، بیچارہ کیسے زندگی گزارے گا۔ یہ ہم اپنے اوپر، حسن الوجہ حسن الثیاب طیب الروح ریح، پھر اس کے پاس ایک ایسا شخص آ جاتا ہے جو خوبصورت چہرے والا ہوتا ہے، خوبصورت لباس ہوتا ہے، اور بڑی پاکیزہ اس کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ شخص اس سے کہتا ہے کہ تم مجھے بشارت دو اس کی کہ جو مجھے خوش کر دے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تیرے لیے خوشخبری ہے آج کے دن، اور تجھے وہ تمام چیزیں دی جائیں گی جس کا تجھ سے وعدہ کیا۔ اس کے بعد وہ یہ شخص اس سے پوچھتا ہے کہ آخر تم ہو کون، مجھے یہ تو بتاؤ۔ تو وہ کہتا ہے کہ فیقول، تو وہ کہتا ہے کہ انا عملک الصالح، کہ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام جو نیک اعمال تھے انہیں ایک انسانی شکل میں بالکل متشکل کر کے اس کی قبر میں بھیج دیتا ہے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی پاکیزہ شخص آ جائے، خوبصورت چہرے والا ہو، بڑا پیارا اس کا لباس ہو، اور پاکیزہ مہک آ رہی ہو، تو وقت آسانی سے گزر جاتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے، فرح قلب حاصل ہوتا ہے۔ تو مردہ اس کی صحبت میں بڑا اس کو سکون ملے گا، تو پوچھے گا آپ کون ہے، تو بتائے گا میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو کہ پھر اس شخص جو ہے وہ بتائے گا کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ تو وہ کہے گا، مردہ بھی یہ کہے گا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اقیم الساعۃ، اے اللہ فوراً قیامت قائم کر دے، حتی ارجع الی اہلی و مالی، یہاں تک کہ میں فوراً اپنے گھر والوں اور اپنے مال تک پہنچ جاؤں۔ یہ تمنا وہ شخص اس لیے کر رہا ہوگا کہ جب ایک انسانی فطرت ہے، جب اس کو انعام ملتا ہے تو وہ اپنے قریبی لوگوں سے اس خوشی کو شیئر کرنا چاہتا ہے، اس سے اس کو مزہ آتا ہے۔ جب آپ خوشی کی کوئی خبر اپنے گھر میں سناتے ہیں تو آپ کے گھر والوں کے چہرے پر پھیلنے والی مسکراہٹ مزید آپ کو خوشی پیدا کر دیتی ہے۔ بلکہ اگر آپ کے پاس کوئی بڑی اچھی خبر ہو تو آپ کے لیے درمیان کا راستہ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے کہ بس میں اڑ کے گھر پہنچ جاؤں اور خوشخبری سناؤں۔ تو یہی کیفیات اس شخص پر، بلکہ اس سے کہیں زیادہ کیفیات طاری ہو رہی ہوں گی اور طاری ہوتی ہیں، کیونکہ ہم نے بھی سنا، آپ نے بھی سنا، ایک برزخی معاملہ ہوگا، کوئی پھنسے گا، کوئی بچ جائے گا۔ اب ہم جب جاتے ہیں تو گھبراہٹ کے عالم میں، لیکن جب یہ فیصلہ کر دیا گیا ہمارے بارے میں کہ اب آپ بالکل آزاد ہیں، آپ کی قبر تحت نگاہ وسیع ہو گئی ہے، جنتی کفن ہے، خوشبوئیں لگا دی گئی ہیں، جنتی بستر بچ گیا، جنت کی نعمتیں نظر آ رہی ہیں، اور عمل صالح بھی ایک اچھی شکل میں آ گیا، تو اب انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ میری گرفت کے امکانات ختم ہو گئے۔ اس وقت اس کو دائمی کامل خوشی حاصل ہوتی ہے، اور اس خوشی کو شیئر کرنا چاہتا ہے اپنے گھر والوں کے درمیان۔ لیکن یہاں پہ حدیث میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلکہ وہ شکل صالح کہتی ہے کہ ابھی تم سو جاؤ، ایک ایسی دلہن کی طرح جو اپنے بستر پر سوتی ہے، اور اب تمہیں میدان محشر میں اٹھایا جائے گا، پھر تم اپنے گھر والوں سے ملو گے۔ اور یہ تو ایک مومن کا انجام ہوا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اور بے شک جب کسی کافر شخص کا انتقال ہوتا ہے، دنیا سے اس کا رابطہ منقطع ہوتا ہے اور وہ آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو آسمان سے اس کی طرف بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں، لیکن ان فرشتوں کے چہرے کالے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں کوڑے ہوتے ہیں۔ وہ اس کے پاس بھی تا حد نگاہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت علیہ السلام اس کے پاس آتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اب اس سے کلام کرتے ہیں کہ یا ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، اے نفس خبیث، برے نفس، بری روح، نکل اور اپنے رب کی گرفت اور اس کی ناراضگی اور اس کے غضب کی طرف چل۔ اب آپ خود سوچئے کہ جب یہ جملہ آخری وقت میں بولیں گے ملک الموت علیہ السلام، تو اس کافر اور منافق کی دہشت، ہیبت کا کیا عالم ہوگا۔ تو بظاہر ہمارے سامنے کافر مر رہا ہوتا ہے اور بڑے آرام سے اس کا سانس نکل جاتا ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ دیکھو کافر ہے، کتنے آرام سے مر گیا، لیکن یہ تو ہمیں آرام سے نظر آ رہا ہے نا۔ اخروی معاملہ، برزخی معاملہ، یا یہ روح نکلنے کے معاملات، یہ سب ہم پر منکشف کوئی ہیں۔ اگر ہو جاتے تو سب لوگ ایمان نہ لے آتے کہ اگر مردہ اٹھ کر چیخ چلا کر بتاتا کہ مجھے کس قدر شدید اذیت ہو رہی ہے، تو کافر کبھی کفر پر
اصرار نہ کرتا، کبھی وہ اپنے کفر پر قائم نہ رہتا، اس لیے معاملات پوشیدہ رکھے گئے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی روح کو اس کے جسم کے متفرق مقام پر روکا جاتا ہے، اور پھر اس کی روح کو اس طرح نکالا جاتا ہے جیسے کسی تر روئی سے کوئی کانٹے دار چھڑی کو نکالا جائے، کہ جب آپ کانٹے دار چھڑی کو نکالیں گے تو روئی تر ہونے کے بعد چپک جاتی ہے، اور چپکنے کے بعد جب اس کو کانٹے دار چھڑی کو اس کے اندر سے نکالیں گے تو کیسے وہ روئی چپک کے کھینچ کر اس کے کانٹوں کے ساتھ باہر نکل آئے گی۔ تو یہ اشارہ ہے اس طرف کہ مومن کی روح کے بارے میں تو فرمایا تھا کہ ایسے نکل جاتی ہے جیسے مشک، اگر آپ پانی کی مشک لے لیں اس کا قطرہ اس کے منہ سے آرام سے باہر نکل آتا ہے، ایسی مومن کی روح نکل آتی ہے۔ لیکن کافر کی منہ کو کافر کی روح کو اس کے جسم کے متفرق مقام پر روکا جاتا ہے، مختلف مقامات پر، جیسے یہاں نہیں ہے لیکن دوسری حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے اس کے پیروں کی جان نکالی جاتی ہے اور روح کو ٹخنوں میں لا کر روک دیا جاتا ہے، اور فرشتے اس کی مار لگاتے ہیں ان کوڑوں سے، پھر اس کی روح کو ٹخنوں سے نکال کے گھٹنوں میں روک دیتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے سب سے پہلے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہاں سے روح کو نکالا جاتا ہے، پھر اس کی ناف کے پاس لا کر روح کو روکا جاتا ہے اور اس دوران مارتے رہتے ہیں فرشتے، پھر سینے کے پاس لا کر، گردن کے پاس لا کر، اور جب گلے کے پاس لا کر روکتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی فرشتے جو ہوتے ہیں وہ جہنم کی آگ کے انگارے اس کی گردن کے پاس رکھ دیتے ہیں۔ روح جب یہاں پہنچتی ہے اتنی شدید اس کو پیاس محسوس ہوتی ہے کہ اگر سمندروں کے برابر بھی اس کو پانی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ تو آرام سے ایک دم گردن موڑ لینے والا شخص جو ہمیں مرتا ہوا نظر آتا ہے، اتنے آرام سے مرتا نہیں ہے جتنے آرام سے ہم نے سمجھا، اس سے شدید اذیت ہوتی ہے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ ضرور عرض کریں گے لیکن اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔